الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس دوسری آیت میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب سکھلایا گیا کہ کسی بھی امتی کی آواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر تمہاری آواز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناگوار گزرے، آپ کو تکلیف پہنچے، اور پیغمبر کو تکلیف دینا یہ سبب بن جاتا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا، اس لیے گناہ ہے. یعنی اس آیت کے عموم سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے وہ بھی ناجائز ہو. اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینا اللہ بچائے یہ تو بالکل ایمان کے ختم ہونے تک انسان رفتہ رفتہ پہنچ جائے گا اگر نبی کو تکلیف پہنچائے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ آواز کی بلندی سے جو روکا گیا ہے اس کا سبب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچنا ہے. اس لیے علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کسی بھی مسلمان کو، انسان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرے پر جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، آپ قوی آدمی ہیں، طاقتور آدمی ہیں، ایسے نہ ہو کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے آپ کسی کو تکلیف دیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. اب اس آواز کی بلندی میں آج کل جو ایک تکلیف چل رہی ہے وہ تکلیف ہے یہ اسپیکر کا استعمال. یہ اتنا بے محابہ ہو گیا ہے، اللہ بچائے اگر ایک گھر میں شادی ہے تو پورا محلہ سو نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے وہ آرام نہیں کر سکتا، سارے انسان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ 2-4 دن جب اس محلے میں اس گھر میں شادی. حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کے طریقے سے یہ بات ہٹ کر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ بات ہٹ کر ہے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روایت میں آتا ہے ایک سفر میں جا رہے تھے، رات کے وقت سفر تھا، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اب سفر کٹے، رات کٹے، انہوں نے مشغلہ اختیار کیا اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا. میرے حضرت ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے تو تنہائی کا وقت بڑا ہی اچھا گزر جاتا ہے، بڑا ہی اچھا گزر. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لے جا رہے ہیں رات کو اور ذکر کرنا شروع کیا. اب رات کا وقت تھا، ظاہری بات ہے نیند بھی نہ آ جائے، تو اس لیے بلند آواز سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، بلند آواز سے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے کہ اتنا چیخ چیخ کر ذکر کر رہے، نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی
سنتے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ہیں. اس لیے فرمایا قرآن مجید نے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیہ، آہستگی سے، عاجزی سے پکارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کیا. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب مدینہ شریف میں رہتے تھے، ان کی آواز کافی بلند تھی اور بیان کرتے تھے لوگوں میں. تو ایک مرتبہ آئے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حجرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے زور زور سے آواز کہنا شروع کیا. مجمع بھی جمع ہو گیا، آواز ان کی کافی بڑی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میاں اتنے زور سے یہاں مت بولا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم گھر میں اپنے معمولات میں ہوتے ہیں، ان میں خلل آتا ہے. لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بس ان کی ایک اپنی ٹون ہوتی ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں دین کے کام کے، پھر 2-4 دن کے بعد ان کو ابھار چڑھا، پھر وہیں جا کر انہوں نے بیان کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو شکایت کر دی کہ ہمارے معمولات میں خلل آتا ہے، فلاں صاحب یہاں آ کر زور زور سے بیان کرتے ہیں. وہ منع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میاں تمہیں پتہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے، امی جان کہتی ہیں قام رویدن وفتح الباب رویدن واخذ نعلیہ رویدن، آپ آہستگی سے اٹھتے، اپنے جوتے مبارک اٹھاتے ہاتھ میں اور دروازہ آہستگی سے کھولتے. یہ تمام گھروں میں آپ کا معمول تھا، جوتے ہاتھ میں اٹھا لیتے تاکہ جوتے پہنے تو اس کی آواز سے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام تو یہ ہے. اب آپ اس اسلام کو کیسے کہیں گے یہ اسلام کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ اسلام کسی کی جان لے سکتا ہے؟ اسلام تو یہ نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول دیکھیے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا تمام ازواج مطہرات وہ تو اس کو اپنی سعادت سمجھتی کہ حضور کی خدمت کریں، لیکن آپ کا انداز دیکھیے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا. کتابوں میں آتا ہے چند دن گزرے پھر وہی صاحب آئیں، بیان شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پھر حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ شاید آپ نے ان کو سمجھایا نہیں. حضرت عمر نے ان کو بلایا اور آپ کے ہاتھ میں ایک درہ ہوا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میاں دیکھو تمہیں شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد اگر تمہاری شکایت مدینہ میں کہیں سے بھی آئی تو میں مار مار کے یہ ڈنڈا تمہارے اوپر توڑ دوں گا. سمجھتے کیوں نہیں ہو بات کو؟ اسلام میں کسی کو بھی تکلیف دینا یہ حرام ہے. یہاں تک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کی پیٹھ کو تخت مت بناؤ. اگر تم سفر میں ہو یا کہیں رک گئے، جیسے موٹر سائیکل پہ آج کل ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی موٹر سائیکل پہ وہ بات کی، اس وقت جانور تھے، جانوروں کے اوپر کھڑے کھڑے وہ بیٹھے ہوئے جانوروں پر بات کر رہے ہیں. حضور نے اسے منع فرمایا ان کو تخت مت بناؤ. اگر تم نے گپ شپ کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، ان سے نیچے اتر آؤ، ان کو تکلیف مت دو. اب اسلام تو یہ ہے. اس لیے بلند آواز کرنا، ایسی بلند آواز کرنا جس سے اہل محلہ کو تکلیف ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. چاہے وہ گانے کی آواز ہو، چاہے وہ ڈیک کی آواز ہو، چاہے وہ شادیوں کی آواز ہو، چاہے وہ فائرنگ کی آواز ہو. اور اب تو شادی ہوتی ہے ایک جگہ پر، اس میں اتنی آتش بازی ہوتی ہے کہ رات کو بندہ سو بھی نہیں سکتا. ہر ایک کے اپنے معمولات ہوتے ہیں. آپ اپنی خوشی کریں، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو ڈسٹرب کریں. اسلام یہ اختیار نہیں دیتا. خوشی سے آپ کو کس نے منع کیا؟ کہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب خوشی نہ کریں. بھئی خوشی سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خوشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں
کہ خوشی اس حد تک کریں کہ خوشیاں دینے والا اللہ ناراض نہ ہو جائے. خوشیاں دینے والے کو تو ناراض نہ کرے، اس کو ناراض کر بیٹھے تو باقی رہا کیا. تو اس آیت کے عموم سے ایک یہ بات پتہ چلی کہ آواز کا بلند ہونا یہ جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے اسلام میں جائز نہیں. اس لیے ائمہ اربعہ چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، توجہ سے سنیے گا، ذکر کرنا زور سے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا جب دوسرے لوگوں کے معمولات میں خلل آتا ہو. سو رہے ہیں، نیند میں خلل پڑ رہا، یا وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، میں ادھر زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنا کام چھوڑ کے قرآن سنیں، قرآن کا سننا واجب ہے، یا وہ اپنے کام میں لگے رہیں اور خدا نخواستہ اس کی طرف قرآن مجید کی طرف التفات نہ کریں، بے التفاتی برتیں، تو اب دونوں میں سے ایک کام ہوگا. اب میں چونکہ اس کا سبب بننا ہوں زور سے قرآن پڑھ کر، تو یہ گناہ مجھے کو ہوگا. اس لیے فقہا نے لکھا ہے نہ پڑھیں زور سے. جب کوئی مشغول ہیں آپ کی آواز سنیں گے، یا تو وہ اپنا کام چھوڑیں یا قرآن مجید کی طرف بے التفاتی کریں، تو آپ اس حالت میں زور سے قرآن مجید نہ پڑھیں، بلکہ آہستگی سے پڑھیں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں. اب جب قرآن شریف کے متعلق یہ ہے تو باقی چیزوں کے متعلق کیا ہوگا؟ اب آپ خود سوچیں. اور ہم کہاں تک، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھلا رہا ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا، اسلام میں تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے، چاہے کسی کو بھی تکلیف دیں. گاڑی ہم نے غلط پارک کر دی، موٹر سائیکل غلط شہر میں جگہ کھڑی کر دی، یہ گناہ ہے. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ گناہ ہے، باقاعدہ گناہ ہے اسلام میں. سگنل ہم توڑ دیتے ہیں، یہ گناہ ہے. جیسے گورنمنٹ کے قانون میں غلط ہے، ویسے اسلام کے اعتبار سے بھی غلط ہے. کیونکہ گورنمنٹ کا ہر وہ بنایا ہوا قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کا اتباع کرنا، اس پر چلنا، تمام ان لوگوں کو جو اس ملک کے باشندے ہیں ان پر چلنا واجب ہے. اس لیے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، ہیضہ ہو جائے، ہیضہ، تو ہیضے کی صورت میں خربوز اور تربوز استعمال نہیں کیے جاتے. یہ فقہاء نے لکھا ہے، ہدایہ شریف میں لکھا ہوا ہے. اس وقت جب حکومت اعلان کر دے کہ اب یہ خریدنا بیچنا صحیح نہیں ہے، تو فرمایا اس حلال چیز کو اب خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وبا پھیلی ہوئی، تکلیف پہنچ رہی ہے انسانوں کو. اب آپ دیکھیں ہمارے ماحول معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ایک تو اسپیکروں کی آواز، شادیوں میں کیسی آواز، گھر میں اگر ہم رہتے ہیں تو ٹیلی ویژن اتنے زور سے چلاتے ہیں کہ پڑوسی سنیں. بھائی آپ نے سننا ہے، آپ خود سنیں. آپ نے جو کام کرنا ہے آپ خود کریں، پڑوسی کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسلام اس چیز سے بہت ممانعت کرتا ہے، اور یہ اصل روپ اور رنگ ہے اسلام کا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھی یہ معمول تھا ساری زندگی کا. حضرات صحابہ کرام، آپ کا بھی یہ معمول تھا ساری زندگی کا. اور میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ان حضرات کا بھی یہ معمول ہے، اور معمول میں دیکھتا چلا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ہم سب کے استاد، حضرت ہمیں کوئی کام کہہ دیتے، کہتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی بات کر دیتے تو یقین جانی ہمارے لیے سعادت ہوتی کہ حضرت نے ایک کام ہمیں کہا ہے. لیکن مزاج مبارک کیا، اگر کسی کو کام کہنا ہے تو فرماتے بھائی مجھے تھوڑا سا کام ہے، آپ اس وقت مصروف تو نہیں ہیں، آپ کی کسی چیز میں خلل تو نہیں آئے گا، اگر خلل نہ ہو، سہولت ہو تو آپ میرا یہ کام کر دیجئے، ورنہ میں کسی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہوں. یہ شاگردوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو آپ کر دیجئے، ورنہ میں کسی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں کسی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہوں. اب یہ معمول، یہ مزاج، اور ٹیلی فون پہ بات کا بھی ایسے ہی ہے. میں نے دیکھا فون اگر فرمائیں گے تو سب سے پہلے پوچھیں گے، کراچی سے میرے اساتذہ کا دارالعلوم سے فون آتا ہے، سب سے پہلے سلام کے بعد پوچھیں گے یاسین بھائی آپ کے پاس وقت ہے تو ہم ابھی گفتگو کر لیں، ورنہ بعد میں جو آپ وقت دیں پھر گفتگو کریں. میرے اساتذہ بڑے ہمارے
کہ اگر ابھی وقت ہے تو ابھی گفتگو کروں، ورنہ جب آپ فرمائیں پھر میں کال کر لوں گا۔ اب یہ ہے اسلام کا ایک روح، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ ہم دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے ہمارے اسلام کا۔ تو یہ صرف ایسے جذباتی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ہمیں اسلام پیارا لگتا ہے، لیکن آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے اسلام کی خوبصورتی مجھے اور آپ کو نکھر کر سمجھ میں آئے گا، نکھر کر آئے گا اسلام، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ خصوصاً ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے، دعا بھی فرماتے رہیں اپنے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے۔ وبا جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پہلے تو کہتے تھے سردی میں ہے، اب اتنی شدید گرمی میں بھی ہے۔ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام کسی ظاہری سبب کو اس کے استعمال کرنے کو منع نہیں کرتا، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کے حقیقی سبب کو بھی دیکھیں کہ جو معاملہ ہوا ہے اس کا حقیقی سبب کیا ہے۔ اب حقیقی سبب اسلام ہمیں بتاتا ہے گناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت ایسے گناہ کرے گی، سر عام بدکاری کرے گی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان میں زکوٰۃ نہیں دے گی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے گی، عشر نہیں دے گی۔ فرمایا اللہ ان میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں۔ اب آج یہ حالت، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہم تو اس کی دیکھیں ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ بیماری آ گئی، کووڈ-19 آ گیا، یہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو اس کا سبب اصل میں گناہ ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک زمانے میں اسلامی خلافت کے اندر طاعون آ گیا، اور یہ طاعون بہت خطرناک بیماری ہے، اس کے مقابلے میں یہ کووڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صبح بخار ہوا اور شام کو لاش اٹھی، بس شام کو لاش اٹھی، ایک دم ایک گلٹی پیدا ہوتی بغل میں ایک دم، اور 2-4-6 گھنٹے میں بندہ ختم، اور جس گھر میں ہوئی پھر اوروں کو بھی ہو جانی، ایسی اس میں وبا۔ تو خلیفہ کے سامنے معاملہ آیا تو انہوں نے کہا بھئی ایک تو یہ کہ سب لوگ گناہ چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں، نیکیوں کا حکم کریں، اور جتنے آلات تھے موسیقی کے سارے انہوں نے توڑوا دی پورے ملک سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریباً 8-9 دن کے اندر پورے ملک سے وبا بالکل ختم ہو گئی۔ تو اصل سبب بھی دیکھنا چاہیے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں ہم فقہ میں کہ مثلا ٹینکی ہے، اس کے اندر کوئی کبوتر وغیرہ مر گیا، پھٹ گیا، اب آپ کو کہتے ہیں جناب وہ خالی کریں تو پاک ہو جائے گی۔ اب وہ پھٹ گیا، لوگ خالی تو کر رہے ہیں، بعد میں آ کر پوچھتے ہیں جی پاک ہوئی، تو پوچھیں گے کہ بھئی کبوتر نکالا ہے یا نہیں، کہہ رہے ہیں کبوتر نہیں نکالا۔ تو جب تک کبوتر نہیں نکالیں گے تو پاک کیسے ہو؟ باقی تو اسباب ہیں سارے، لیکن اسلام نے جس حقیقت کو کہا ہے وہ حقیقت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج سے ہم لوگ بھی شروع کریں کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں، اور کم از کم اپنی حد تک، رمضان المبارک بھی ہے، ہم سارے گناہ چھوڑ دیں، کوئی بھی گناہ کا کام ہم نہ کریں، اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام سے، پورے عالم دنیا سے اس وبا کو ختم کرے، کم از کم ہمارے معاشرے علاقے سے تو ختم کر دیں۔ ہم اپنی حد تک تو یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ جزاک